امتیوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنے عاشقوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ آج تو نہیں جدائی ہوتی لیکن قیامت میں جدائی ہو جائے گی۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اس لیے آج ہی سے عہد کر لو۔ میں علماء کرام ممنون ہوں ان کا کہ ان کا ملت پر ایک احسان ہے کہ وہ ذکر و فکر کی مجلسیں قائم رکھ کے نبی پاک کے ارشاد اور خدا کے ارشادات کا ایک عجیب سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور صوفیاء اعظام جو خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے پابند ہیں اور موریدین کو بھی احکام کا پابند کہتے ہیں، اس آدمی کو فقیر مت جانو جو کھاتے وقت 8-10 روٹیاں کھا جائے اور سوتے وقت 20 گھنٹے سو جائے اور ذکر رسول کے وقت اس کا منہ بند ہو جائے اور سجدہ کرتے وقت وہ ظالم ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا ہو۔ میں ایسے گندے فقیروں کو فقیر کہنا فقر کی توہین سمجھتا ہوں۔ ایسے گندے فقیروں کو فقیر کہنا اللہ کے دوستوں کی توہین ہے، اور جس کو دیکھ کر نبی پاک کی سنت کا نظارہ نہ آئے وہ خدا کے انوار کیا دکھا سکے گا؟ جس کو دیکھ کر ادائے رسول یاد نہ آئے، جس کو دیکھ کر محبت رسول کی تپش محسوس نہ ہو، وہ کب فقیر بن سکتا ہے؟ لہذا بے مرشد بھی نہ رہنا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ چرسی لوگ، یہ دین حق کے باغی لوگ، یہ شریعت کے قاتل لوگ، یہ طریقت کے منکر لوگ، یہ حقیقت سے نابرد لوگ، یہ نبی پاک کی اداؤں سے محروم لوگ، یہ کبھی رہنما نہیں ہوتے۔ یہ خود اس قابل ہے کہ یہ توبہ کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے شریعت کا ذوق بھی دیا ہے اور طریقت کا رنگ بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت بھی دی ہے اور صوفیاء کی معیت بھی نصیب فرمائی ہے۔ آج کی یہ محفل عرس اللہ رب العالمین نے اس کو انتہائی قبولیت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ حضرات گرامی، آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ فرمائیں میرے لیے، میں کروں گا آپ کے لیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ تو اللہ کا فیصلہ بھی ہے، جتنا آپ میرے لیے کریں گے اس سے کم تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اور میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی اعتراض کرے کہ ہم تو یہ 2000 آدمی، بلکہ 2000 سے بھی زائد ہیں یہاں، ہم یہ 2500-3000 آدمی آپ کے لیے دعا کریں گے، ہماری 3000 دعائیں اور آپ کی ایک دعا، یہ کیسے مقابلے میں برابر ہوگی؟ یہ کیسے برابر ہوگی؟ حضرات گرامی، میں عرض کروں نا، ترازو ایک طرف روئی رکھو اور دوسری طرف لوہے کا پتھر رکھو، وہ کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہوتا ہے نا، اور اتنے سارا روئی کا گٹھا، دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ہے، لیکن دیکھنے میں یہ چھوٹا سا زیادہ ہے۔ مجھے دعاؤں کا ایک انداز معلوم ہے، وہ سب پر غالب ہو جاتی ہے، اور مجھے خاص ایک ادا اور ایک وقت معلوم ہے۔ اس لیے، اور دوسری بات، اس سے بھی زیادہ جو بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کی دعا میری دعا کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوگی، میری زیادہ ہوگی۔ آپ کی لگے گی ضرور، مگر میری اس سے پہلے لگے گی۔ وہ کیسے؟ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میں جب مکہ مکرمہ میں خدا کے حضور کھڑا ہو کر کعبے کو گواہ بنا کر آپ سب کو یاد کروں گا تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اور جب در رسول پہ جا کے دستک دوں گا اور وہاں جب بھیک مانگوں گا اور دامن دل بچھا کر رسول اللہ کی گلی میں گدا کروں کی جیسی آواز لگاؤں گا تو کیا خیال ہے میں صرف اپنے لیے مانگوں گا؟ میں آپ کے لیے نہیں مانگوں گا کیا؟ تو آپ کی دعائیں پہنچتے پہنچتے پہنچیں گی، میری تو آپ کی دعائیں یہاں سے وہاں پہنچیں گی، میری وہاں سے قبول ہو کر آپ کے گھروں میں آ جائیں گی۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بھولوں گا نہیں، لیکن دعویٰ کرتے ہو، وعدہ کرو گے آپ بھی نہیں بھولیں گے نا؟ یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ پیار کا رشتہ ہے، یہ طریقت کا سفر ہے، یہ وفا کا سفر ہے، یہ حیا کا سفر ہے، یہ شریعت کا سفر ہے، یہ دیانت کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ صداقت کا سفر ہے، یہ دوستی کا سفر ہے، یہ مربت کا سفر ہے، یہ مربت کا سفر ہے، یہ مودت کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں مجھے اور آپ کو ثابت قدم رکھے۔ میں نے ایک کام اور کیا ہے، وہ یہ کہ میں نے زلزلہ متاثرین لوگوں کو ٹرک بھر کر غلہ تو نہیں بھیجا، وہاں میں نقدی تقسیم تو نہیں کی، مگر 4000 بچے یتیم، بے کس محتاج پریشان حال، ان کو لے کر 10 سال کا پیکج دیا ہے کہ 5ویں والے کو ہم BA تک لے جائیں گے، 8ویں والے کو MA تک لے جائیں گے، اور 5 سال 10 سال 8 سال جو بچہ ہمارے پاس رہے گا
ہم اسے عالم دین بنا کر اور اسے دنیا کی سارے علوم دے کر ہم اسے کاسہ گدائی چھین کر اس کے ہاتھ میں کتاب اور قلم دینا چاہتے ہیں۔ میں اسے دنیاوی علم اور دینی تہذیب دے کر میں اسے اس ملت کا بہترین کارآمد فرد بنانے کی آرزو لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ اور الحمدللہ اس وقت جو ہمارے ہاں بچے پڑھ رہے، اگر آپ میں سے کوئی دیکھے، یہ خلیفہ طارق جمیل صاحب جانتے ہیں، انہوں نے ایک دو دفعہ وہ جھلک دیکھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے، 9ویں تک پڑھنے والے، 4تھی کلاس سے لے کر 4 سے 10ویں تک کے بچے، حضرات میں ایک دفعہ خیال آیا کہ میں بہت سویرے جا کے دیکھوں یہ اٹھتے کس وقت ہیں، یہ اٹھتے کس وقت ہیں۔ صرف ہمارے 2 مہینے کی محنت کا نتیجہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد میں ان کو چیک کروں کہ یہ کرتے کیا ہے، اٹھتے کس وقت ہے، کس طرح وضو کرتے۔ میں اس خیال سے مسجد کی طرف گیا، میں شرمندہ ہو گیا کہ میں تو ان کو چیک کرنے گیا تھا، وہ صف در صف بیٹھے ہوئے ذکر اللہ کر رہے تھے، وہ صف در صف بیٹھے اللہ کے ذکر کی مستی میں جھوم رہے تھے۔ وہ بچے، ان بچوں کے لیے کپڑے، ان بچوں کے لیے کھانا، ان بچوں کے لیے کتابیں، ان کے لیے قلمیں، ان کے لیے سیاہی، ان کے لیے جوتے، ان کے لیے خوراک، ناشتہ، ان کے لیے استاد، ان کے لیے چارپائی، بسترے، چادر، یہ جن جن دوستوں نے دیے، میں ان کے لیے تو صبح و شام دعا گو ہوں۔ باہر کا فیصل آباد کی جماعت اور کراچی کی جماعت سر فہرست ہے، انہوں نے بہت خدمت کی ہے اس سلسلے میں۔ حاجی بشیر صاحب، انہوں نے 4,000 بستر صرف انہوں نے دیے ہیں۔ باقی فیصل آباد والی جماعتوں نے چھوٹی چیزیں جتنی ہیں، تولیے تھے، صابن تھا، یہ وہ، یہ بھیجتے چلے گئے۔ کراچی والوں نے بھیجے، ہر شہر سے ان دوستوں کی خدمت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ الاحیاء ٹرسٹ انگلینڈ میں ہم نے رجسٹر کیا، انجمن موئی الاسلام یہاں ہے۔ میں اپنی طرف سے بھی، دوستوں کی طرف سے بھی جو کچھ مجھے ملتا ہے، حضرات گرامی آپ یقین جانیں، ان بچوں پر قربان کرتا چلا جا رہا ہوں، تاکہ ان پر تو زلزلہ ہوا ہے نا، لیکن ہم اس زلزلے میں ایک تو توبہ کریں، دوسرا ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس طرح متوجہ کریں کہ جب ملک ٹھیک ہو جائے، یہ لوگ واپس جائیں تو نبی پاک کے دین کے پہرے دار بن کے جائیں، یہ عقیدے کے نقیب بن کر جائیں، یہ اہل سنت والجماعت کی ممتاز شخصیتیں بن کر جائیں۔ اور جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا ہے، جن لوگوں نے ان کی مدد کی، کھانے میں، پہننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، حضرات کتنا کچھ ہے سلسلہ، میں کیا بتاؤں، کبھی آپ آ کے دیکھ لیا کرو کہ لانگری کتنے ہیں، استاد کتنے ہیں، کتابیں کتنی ہیں، کپڑے کتنے ہیں، اور کتنا اخراجات ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک حدیث سنا کے اس پر بس کرتا ہوں۔ مجھے ایک مسئلے کی ضرورت پڑی تو میں نے کتابیں کھولی، تو جب یہ حدیث جو ابھی میں سنانے لگا ہوں، جب یہ نظر آئی تو وہ مسئلہ بھول گیا، وہ وہی نہیں کتابیں، اسی کی خوشی میں مست ہو گیا، اور میں آج آپ کو وہ سنانا چاہوں گا۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، ایک شخص نے خواب دیکھا، میری گھڑی کو پیچھے ہے، پیچھے ہونی چاہیے، مگر آپ کی آگے نہ ہونا، فَاتَّبِعُونِی کے تحت آپ کی میری گھڑی سے پیچھے ہونی چاہیے۔ آپ اپنی گھڑی دیکھیں، میری گھڑی پیچھے ہے شاید، سبحان اللہ، دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اختتام کے لمحات دوڑتے ہوئے چلے آ رہے، اور میں تیزی سے حدیث پاک سناتا ہوں، اسی پر دعائے خیر ہو جائے گی۔ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص 500 ہجری میں خواب دیکھتا ہے، سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ پر نثار و قربان جاؤں، میری آنکھوں میں درد ہے، علاج کے باوجود میں صحت یاب، شفا یاب نہ ہوا، دست شفقت، دست شفا میری آنکھوں پہ رکھ دیجیے۔ سید عالم علیہ السلام نے انکار بھی نہ فرمایا، اقرار بھی نہ کیا، تو فرماتے ہیں جس شہر سے آئے ہو جانتے ہو کہ اس شہر میں ایک آدمی